ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو گھریلو تشدد بل کے حوالے سے ہے۔ یہ بل ابھی پچھلے ہی دنوں اسمبلی سے پاس ہوا ہے۔ اس کی چند چیدہ شرائط یہ ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے ایک شخص کے لیے پدرانہ شفقت کے تحت دوسرے شخص کی پرائیویسی یا آزادی میں مداخلت کرنا جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں واضح رہے کہ ایک گھر میں رہنے والا کوئی شخص پدرانہ شفقت کے تحت اسی گھر میں رہنے والے دوسرے شخص کی آزادی میں مداخلت کرے گا تو وہ یقینی طور پر اس کا باپ ہی ہو سکتا ہے، پڑوسی تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں واضح طور پر باپ بیٹے کے رشتے کی ہی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کوئی فرد گھر میں کسی کا مذاق اڑائے، کسی کی توہین کرے، اسے بھی جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اب یہ نقطہ مجھے سمجھ نہیں آیا، کیا اس قسم کی شکایتیں بھی تھانوں کے کچہریوں میں حل ہوں گی؟ مثلا میں اپنے بچے کو مذاق میں کہوں کہ اب اگر شرارت کی تو میں تمہاری شادی پھاتا سے کروا دوں گا، تو اس مذاق کے نتیجے میں مجھے جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی یا گھر کے کسی دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ میں تمہاری پٹائی لگاؤں گا، یہ بھی جرم ہے۔ یہ نقطہ بڑا دلچسپ ہے۔ اتنا تو واضح ہے کہ اس قانون کے تحت شوہر اپنی بیوی کی پٹائی نہیں لگا سکتا، لیکن وہ اس گھر میں رہنے والے کسی دوسرے شخص کی پٹائی بھی نہیں لگا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اس گھر میں یہ دوسرا شخص ہے کون جو میاں بیوی کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہا ہے؟ اس کی بیوی کا پہلا قسم؟ او نہیں جناب، یہ ان میاں بیوی کی اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا یا دوسری شادی کر لوں گا، تو یہ بھی جرم ہے۔ گویا اب آپ صرف شادی کر سکتے ہیں، طلاق کا جو اختیار آپ کو اللہ نے دے رکھا تھا وہ حکومت نے چھین لیا۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ کوئی شخص مرضی یا بے خبری سے گھر کے افراد سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو یہ بھی جرم ہے۔ مزید اگر گھر کا کوئی فرد کسی دوسرے فرد کی ٹوہ میں لگا رہے گا تو یہ بھی جرم ہے۔ اس کے لیے اسٹاکنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ کسی کا تعقب کرنا یا اس کی ٹوہ میں رہنا کہ کہاں جا رہا ہے۔ جی یہ نقطہ بھی بہت خوب ہے۔ پہلے گھر کے افراد میں ناراضگی ہو جاتی تھی تو فلمی گانے گا کر منانے کی کوشش کی جاتی تھی، اب آپ پولیس بلوا سکتے ہیں۔ تھانے میں ایک رات گزارے گا پھر زندگی میں کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ محبت کے رشتوں میں اگر پولیس کی چاشنی شامل ہو جائے تو محبت دن دونی اور رات چوگنی ترقی کرتی ہے۔ پھر اسٹاکنگ اب ممنوع ہے۔ اس کا مجھے لگتا ہے گھر والوں کو فائدہ ہی ہوگا۔ پہلے گھر کا کوئی نالائق بچہ باہر جا کر ڈکیتی مار کر آ جاتا تھا یا کسی عورت کا ریپ کراتا تھا تو پولیس اس کے باپ کو پکڑ کر لے جاتی تھی کہ تو نے بچے پر نظر کیوں نہ رکھی۔ اب باپ ٹھوک کر جواب دے سکے گا کہ یہ قانوناً جرم ہے۔ اب بچہ جانے اور حکومت جانے، باپ کا ذمہ دوش پوش۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ گھر کا سربراہ اپنے کسی بچے کی سزا کے طور پر اس کا خرچہ کم یا بند نہیں کر سکتا۔ اب یہاں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ بچے کا کم از کم کتنا خرچہ مقرر کیا جائے جو قابل دست اندازی پولیس نہ ہو۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ بچے کو دیا جانے والا خرچہ حکومت فراہم کرے گی یا باپ کو خود ہی محنت مزدوری کر کے کمانا پڑے گا۔ پھر میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم سڑک پر ڈرائیو کرتے ہوئے ٹریفک کا کوئی سگنل غلطی سے توڑ بیٹھیں تو حکومت پاکستان ہم پر جرمانہ عائد کر دیتی ہے، حالانکہ حکومت پاکستان ہمیں کوئی خرچہ بھی نہیں دیتی۔ لیکن ایک باپ جو اپنے بچے کو خرچہ بھی دیتا ہے، اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کی جانے والی غلطی پر جرمانہ عائد کرنا تو دور، اس کا خرچہ بند یا کم کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ چونکہ لوگوں کے گھروں کے اندر کی باتیں ہیں تو ظاہر ہے گھر کے اندر حفاظت کی غرض سے پولیس تو تعینات نہیں کی جا سکتی، سو ایک کڑا متعارف کروایا جا رہا ہے، ڈیجیٹل کڑا۔ اس کڑے کو گھر کے مطلوبہ شخص کو پہنا دیا جائے گا تاکہ اس کی حرکات و سکنات کی نگرانی کی جا سکے۔ اس ایڈوانس ٹیکنالوجی والے کڑے پر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ذرا اس بل کی قانونی، شرعی اور منطقی اہمیت پر بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کا آغاز ہی اس شک سے ہوتا ہے کہ پاکستان کا آئین قرآن و حدیث کے تابع ہوگا، اور اس مذکورہ قانون کی یہ چند شکیں سن کر آپ کو اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ قانون قرآن و حدیث کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ میرے مطابق تو جتنے اراکین اسمبلی نے اس قانون کی منظوری دی ہے ان کی رکنیت معطل کر کے نہ صرف ان پر پاکستان کے آئین سے بغاوت کا مقدمہ دائر ہونا چاہیے، بلکہ قرآن و حدیث کی کھلی خلاف ورزی کرنے پر ان کے خلاف توہین مذہب کے تحت بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی شکیں میں نے اوپر بیان کی ہیں ان کا سیدھا اطلاق گھر کے سربراہ پر ہوتا ہے۔ وہ ایک باپ ہے اور ایک شوہر ہے۔ حکومت پاکستان اس باپ کو پابند بنا رہی ہے کہ وہ اپنے نالائق بچوں کو سدھارنے کی غرض سے ان کی پٹائی نہیں لگا سکتا، ان کی کرتوتوں پر نظر نہیں رکھ سکتا۔ مزید یہ کہ اگر اولاد کسی غلط کام میں ملوث پائی جائے تو بطور سزا وہ ان کا خرچہ بند تو کیا کم بھی نہیں کر سکتا، ورنہ اسے گرفتار کر کے جرمانہ اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ پھر بطور شوہر وہ اپنی بیوی کی پٹائی تو بہت دور کی بات ہے، اسے طلاق نہیں دے سکتا، نہ ہی طلاق کی دھمکی دے سکتا ہے، ورنہ اسے ذہنی اذیت تصور کیا جائے گا اور یہ بھی قابل سزا جرم ہے۔
اب یہ تمام کی تمام باتیں نہ صرف قرآنی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہیں بلکہ احادیث کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو باپ اپنے بچوں کی محبت میں دن رات محنت کر کے ان کے لیے کما کر لاتا ہے اسے حق حاصل ہے کہ وہ کسی غلطی یا نافرمانی پر اپنے بچوں کی چھترول بھی کرے۔ قرآن و حدیث میں شوہر کو طلاق کا حق دیا گیا ہے۔ اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے اسے حکومت پاکستان کی نہ تو اجازت درکار ہے نہ کسی مشورے کی ضرورت ہے۔ اب آ جائیں منطقی اصولوں پر۔ یہ اتنا احمقانہ قانون ہے جس کی کسی بھی شرط پر عمل کروانا نہ صرف حکومت پاکستان کے لیے ناممکن ہے بلکہ اگر آپ دنیا کی تمام حکومتوں کو ضم کر کے ایک نیو ورلڈ آرڈر نافذ کر دیں تب بھی اس پر عمل نہیں کروایا جا سکتا۔ وہ کیسے، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایک باپ کا ایک سربراہ کا کردار کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش پر ہونے والے تمام اخراجات ایک باپ اٹھاتا ہے، حکومت پاکستان نہیں اٹھاتی۔ اور اگر کسی کا دعویٰ ہو کہ سرکاری ہسپتال میں بچے مفت پیدا ہوتے ہیں تو وہ کسی سرکاری ہسپتال میں اپنی بیوی کو داخل کروا کر دیکھ لے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے دودھ کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے آج تک کوئی اسکیم متعارف نہیں کروائی گئی۔ یہ ایک باپ ہی ہوتا ہے جو 110 روپے کلو والا دودھ روزانہ اپنے بچوں کو لا لا کر پلاتا ہے۔ بچوں کو جب بھوک لگتی ہے تو ایک باپ ہی ہوتا ہے جو ان کے لیے صبح شام مشقت کرتا ہے اور ان کی 2 وقت کی روٹی پوری کرتا ہے۔ اپنی کم آمدنی کے باوجود ان کو کسی پرائیویٹ اسکول میں داخل کرواتا ہے تاکہ وہ قابل بنے۔ حکومت پاکستان کے بنائے ہوئے کالی پیلے اسکولوں میں نہیں بھیجتا۔ ہمارے گھروں کے نلکوں میں حکومت پاکستان کی طرف سے جو پانی سپلائی کیا جاتا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ ایک باپ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے بیمار ہو جانے کے ڈر سے کبھی RO پلانٹ کا پانی خرید کر اپنے بچوں کو پلاتا ہے تو کبھی منرل واٹر۔ یہ جن گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ گھر ایک باپ کو حکومت نے دان میں نہیں دے رکھے۔ یہ سر کی چھت اپنے بچوں کو ایک باپ فراہم کرتا ہے۔ عید کے عید بچوں کے نئے کپڑے، چوڑیاں، گھڑیاں اور عیدیاں، یہ سب کچھ ان کو حکومت پاکستان فراہم نہیں کرتی بلکہ ایک باپ فراہم کرتا ہے، پھر ان کی شادی کرتا ہے اور انہیں جائیداد میں سے حصہ دیتا ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کر دوں کہ بچوں کا باپ بننا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا حکومت پاکستان نے سمجھ لیا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ بچوں کا باپ اسی شخص کو رہنے دیں جو حقیقی معنوں میں بچوں کا باپ ہے۔ حکومت پاکستان کو اگر ہمارے بچوں کا باپ بننے کا شوق ہے تو ہم اپنے 4 کروڑ بچے وزیر اعظم ہاؤس میں بھجوا دیتے ہیں، آپ پال لیں پھر حق جتائیں، پھر آپ اچھے لگیں گے حق جتاتے ہوئے۔ حکومت پاکستان کو تو اتنا اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان قوانین کے بعد جو شتر بے مہار بچے اس معاشرے میں جنم لیں گے وہ ماں باپ کے لیے اتنے تکلیف دہ نہیں ہوں گے جتنے معاشرے کے لیے۔ ماں باپ تو بچوں کے جوان ہوتے ہوتے بڑھاپے کی دہلیز پھلانگ جاتے ہیں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد انہیں معاشرے نے جھیلنا ہے، خصوصاً اس معاشرے نے جہاں ہر سال میرا جسم میری مرضی والی خواتین نے سڑکوں پر آ کر عورت مارچ منانا ہوتا ہے۔ یقین کریں ان قوانین تلے جو نسل پروان چڑھے گی وہ عورت مارچ کو ریپ مارچ میں بدل دے گی۔ پھر آپ مزید قوانین بنا کر ان بگڑی ہوئی نسلوں کو سنوارنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بیوقوفوں کی طرح جو قانون پاس کر دیا ہے اس پر آپ نے عمل کروانا کیسے ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ ایک باپ اور بچے کے معاملات میں مداخلت کریں گے تو باپ بچوں کی تربیت صرف اس خوف سے چھوڑ دے گا کہ آپ اسے جیل میں ڈلوا دیں گے؟ آپ ایسا کر کے دیکھ لیں۔ باپ کے لیے اپنے بچوں کی تربیت دنیا کی کسی دوسری شے سے مقدم ہوتی ہے، وہ اس معاملے میں زبردستی برداشت نہیں کرے گا۔ فرض کیجئے ایک باپ کے 4 بچے ہیں، ان میں سے ایک نافرمان نکل آیا، باپ اس کو ڈانٹتا ہے یا مارتا ہے یا خرچہ بند کر دیتا ہے تو آپ اس باپ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہر باپ کے پاس لاکھوں کی جائیدادیں اور بینک بیلنس نہیں ہوتا۔ اس پاکستان کے زیادہ تر باپ ایسے ہیں جو روز کماتے ہیں، روز اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ ایسے باپ کو آپ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے تو اس ایک بچے کے ساتھ آپ کو 3 بچے فری میں ملیں گے پالنے کے لیے۔ حکومت پاکستان تو ان بچوں کو 3 وقت کا کھانا کھلانے جوگی نہیں ہے۔ باپ تو اپنے 4 بچوں کی انگلی حکومت پاکستان کے ہاتھ میں پکڑا دے گا کہ ٹھیک ہے مجھے جیل میں ڈال دو، لیکن یہ بچے اب حکومت پاکستان پالے گی۔ حکومت پاکستان پھر صرف بچے ہی پالتی رہے گی۔ اور بیویوں کو طلاق دینے سے آپ شوہروں کو کیسے روکیں گے؟ مجھے اس کا کوئی منطقی طریقہ بتائیں۔ کسی کو جبرن دوسرے سے دور تو کیا جا سکتا ہے، قریب کیسے کیا جائے گا؟ ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے رہا ہو تو اس کا تو طریقہ موجود ہے کہ حکومت تنسیخ نکاح کر دے گی، لیکن ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، اس کو حکومت پاکستان کیسے روکے گی؟ شوہر کی زبان کاٹے گی تاکہ وہ طلاق کے الفاظ نہ بول سکے؟ میاں بیوی کو بیڈ روم میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دے گی؟ یا شوہر کو طلاق نامہ بنا کر دینے سے انکار کر دے گی؟ شوہر کو تو کسی طلاق نامے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو 3 لفظ کہہ کر گھر چلا جائے گا۔ طلاق نامے کی ضرورت بیوی کو پڑے گی، عدالتوں کے دھکے وہ کھائے گی۔ کیا سمجھائیں گے بیوی کو کہ تمہارے شوہر کے 3 طلاق کہہ دینے سے فرق نہیں پڑتا، لہٰذا اس کے ساتھ رہو؟ کیا وہ مان جائے گی اس احمقانہ منطق کو؟ یا آپ شوہر کو گرفتار کر لیں گے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی کیوں دی یا طلاق کیوں دی؟
اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے تو الٹا نقصان ہی ہوگا۔ جو شوہر طلاق کی دھمکی دے کر گرفتار ہوگا وہ گرفتار ہونے پر 1 منٹ میں دھمکی پر عمل درآمد کرے گا، اور جو شوہر 3 طلاق دے چکا ہوگا وہ گرفتار ہونے پر 6 طلاقیں 3 لعنتوں کے ساتھ اور دے دے گا۔ باقی رہ گیا ڈیجیٹل کڑا، تو میرے نزدیک اس پورے قانون میں سب سے احمقانہ پہلو ہی یہی ہے۔ ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے جب مجھے کرایہ نامہ ایکٹ کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا تھا۔ مجھے ایک پولیس والے نے کہا کہ آپ کو کورٹ لے کر جانا ہے اور گاڑی کا انتظام نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں؟ تو بولے کہ رکشے میں لے جاتے ہیں لیکن کرایہ آپ کو دینا پڑے گا ورنہ پھر کل لے کر جائیں گے۔ میں نے اعتراض کیا تو میرے ساتھ کچھ محلے دار اور بھی تھے، انہوں نے سمجھایا کہ آج ہی ضمانت کروانی ہے تو مل کر رکشہ کروا لیتے ہیں ورنہ پھر یہ کل پر ڈال دیں گے اور لاک اپ میں رہنا پڑے گا۔ سب نے مل کر رکشے کے کرائے کا بندوبست کیا تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کوئی 20-25 کرایہ دار پکڑ لیے تھے جبکہ تھانے میں اس وقت ہتھکڑیوں کی تعداد صرف 3 تھی، ان میں سے بھی 2 ذرا خطرناک قسم کے مجرموں کے زیر استعمال تھیں، سو باقی بچی 1 ہتھکڑی۔ اب وہ کس کس کو لگاتے؟ کوئی آدھا گھنٹہ پولیس والوں نے اسی بحث میں گزار دیا کہ اتنے سارے لوگوں کو بغیر ہتھکڑی لگائے کورٹ کیسے لے کر جائیں۔ ایک پولیس والے کو ایک رسی ملی لیکن وہ اتنی موٹی تھی کہ اس سے پہاڑ پر تو چڑھا جا سکتا تھا لیکن کسی انسان کو باندھا نہیں جا سکتا تھا۔ سو آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ سب لوگ شریف کرایہ دار ہی تو ہیں، کیوں نہ ان سے حلف لے لیا جائے کہ قسم کھاؤ بھاگو گے نہیں۔ ہم نے قسم کھائی کہ بھاگیں گے نہیں، تو ہمارے لیے رکشے کروائے گئے۔ کئی رکشے ایسے تھے جن میں مجرمین کے ساتھ جانے کے لیے پولیس والے تک دستیاب نہیں تھے۔ 4 مجرم بیٹھے تھے اور ان پر نگران انہی کے رکشے والے کو بنا دیا گیا۔ وہ رکشے والا جسے سڑک پر محض ہاتھ دے کر روکا گیا تھا، اسے تلقین کی گئی کہ ان کو عدالت ہی پہنچانا ہے، کہیں اور نہ لے جانا۔ رکشے والے کو یہ بھی پتا ہے کہ کرایہ مجھے انہی مجرموں نے دینا ہے جو رکشے میں ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ کو یہ سب مذاق لگ رہا ہوگا لیکن یہ 16 آنے سچے واقعات ہیں جو خود میرے ساتھ پیش آئے۔ اس سب کے بعد میرے سامنے کوئی ڈیجیٹل کڑوں کی بات کرے گا تو مجھے وہ بات مذاق لگے گی۔ بہتر ہے کہ ہزاروں ارب ڈالرز کے قرضوں میں جکڑی ہوئی قوم کے پاس اجاڑنے کے لیے اگر اتنے پیسے آ گئے ہیں تو بجائے ڈیجیٹل کڑوں کے پولیس کی بنیادی ضروریات پر خرچ کریں، چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے ہتھکڑیاں خرید لیں، کیونکہ یہ غریب عوام صرف رکشے کے کرائے ہی افورڈ کر سکتی ہے، ڈیجیٹل کڑوں کے پیسے تو ان کی جیبوں سے بھی نہیں نکلنے۔ رہی بات اس مزے کا خیز قانون کی، تو پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے قرآن و حدیث اہمیت رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی مخالفت میں جو بھی قانون بنایا جائے گا وہ پاکستان کے مسلمانوں کے جوتے کی نوک پر ہوگا۔ اس پر عمل کروانے کے لیے کی گئی کسی بھی قسم کی زبردستی ایک مستقل فساد کو جنم دے گی جس کی ذمہ داری بہرحال حکومت پاکستان پر ہی عائد ہوگی۔